ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت تحفظ دین ختم نبوت میڈیا برانچ مظفر نگر کے دفتر پر ہم لوگ موجود ہیں، اور ہمارے درمیان آج ایک انتہائی باوقار شخصیت جلوہ افروز ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ دہلی کی تاریخی اور علمی سرزمین پر عرصہ دراز سے دینی اور ملی خدمات انجام دینے والی شخصیت، جو یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، جناب حضرت مولانا محمد انتظار صاحب، جو صدر ہوتے ہیں جمعیت علماء چاندنی چوک دہلی کے۔ حضرت والا ہمارے مابین تشریف فرما ہے، تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ وہاں پر خدمات انجام دیتے ہوئے حضرت والا کو ہو گیا ہے، اور بڑی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آج جس پلیٹ فارم پر، جس دفتر پر حضرت والا موجود ہیں، اس کے جو عزائم ہیں، جو مقاصد ہیں، جو ایجنڈے ہیں، ان کے تعلق سے حضرت کی فکریں آپ تک پہنچانے کا آج ہمیں موقع مل رہا ہے۔ ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اس ادارے کی خدمات کا جائزہ لیا ہے، اور پہلے سے آپ اس ادارے سے متعارف ہیں، تو ان خدمات کا اور ان تمام تر کارگزاریوں کا جو آپ نے جائزہ لیا ہے، اس پس منظر میں آپ کے خیالات اور آپ کی فکریں جو ہیں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت مولانا سہیل اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کافی دنوں سے متعارف ہیں، اور تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے ذریعے سے جو اللہ کی مخلوق تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ان کے جو تفکرات ہیں اور ان کی جو جد و جہد ہے، کوششیں ہیں، یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ کافی دنوں سے دل کے اندر ارمان تھے، کوشش تھی کہ میں ان کے دفتر جو مظفر نگر کی برانچ ہے یہاں حاضری ہو اور یہاں کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ جو کام یہ اور ان کی ٹیم انجام دے رہی ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہی نہیں بلکہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے وجود کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، وہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع کیا۔ سلسلہ انسانیت تو اب بھی جاری ہے، لیکن سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور اس کے شواہد قرآن اور حدیث میں بے شمار آیتوں اور احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ متعدد آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ میرا حبیب، میرا لاڈلا، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، اب نبوت ختم ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، تو گویا کہ یہ کامل دین ہے، اکمل دین ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی نیا دین آنے والا بھی نہیں ہے، نیا کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا اعلان بھی کرا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو آنے کا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ، ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ایسی حالت میں اگر کوئی نالائق انسان یا کوئی خبیث انسان اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اللہ کی مخلوق کو ورغلانے کے لیے آخری نبوت کا دعویٰ کرے، یہ سلسلہ نبوت کو ابھی وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند نہیں کیا،
تو وہ اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کم بخت انسان میری نظر میں کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی تو اس طرح کے فتنے سر اٹھاتے رہیں گے اور اس طرح کی فتنہ انگیزی لوگوں میں ہوتی رہے گی. لوگ اپنے آپ کو اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیش کرتے رہیں گے. تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ان کے رد کے لیے کام کیا جائے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے رد کے لیے کام کیا جائے. اب ان کے رد میں کام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت اور عقیدت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں بھی ایسے لوگ بڑے محبوب تھے، بلکہ بہت سے صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جذبہ محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اعلان کیا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کون ہے اس کا قلعہ قما کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے. اور جس نے وہ کام انجام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کی تعریف بیان کی ہے. ایک نابینا صحابی ہے عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ایسی عورت کا خاتمہ کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. جب کسی نے کہا کہ وہ نابینا صحابی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نابینا نہ کہو بلکہ وہ تو بینا ہے، اور اس سے بڑا بینا کون ہو سکتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر رکھی ہو. تو یہ سلسلہ بھی وہی ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے. اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کے خاتمے کے لیے اور ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کوئی بھی ادارہ قائم کرنا یہ قابل مبارکباد ہے. تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پلیٹ فارم سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں پوری ٹیم کو، خاص طور سے جو مظفر نگر کی جو برانچ ہے یہاں کے ذمہ داروں کو اور یہاں کی پوری جو ورکنگ کمیٹی ہے، جو ان کا اسٹاف ہے، ان کو بھی کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جو اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی محبوب ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کی کاوشوں کو اور ان کی جد و جہد کو کامیاب بنائے اور ان کے تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. حضرت اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جیب میں موبائل موجود ہے اور موبائل کی شکل میں فتنہ موجود ہے. تو ایسے حالات میں جب انجینئر مرزا محمد علی، جاوید احمد غامدی یا گوہر شاہی جیسے لوگ سوشل میڈیا پر سرگرم ہوں تو ایسے حالات میں اپنے نوجوانوں کے ایمان، عقائد اور ان کے افکار و نظریات کو محفوظ بنانے کے لیے کیا علماء کرام کو سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی بہت اچھا سوال کیا مولانا سہیل صاحب نے. دیکھیں مولانا سہیل صاحب، میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ چور جس راستے سے داخل ہو ہمیں چاہیے کہ اس راستے پہ چل کے ہمیں اس کا دروازہ بند کر دینا چاہیے. چور جس راستے سے آئے اگر ہم دوسرے راستے کو اپنائیں تو یقیناً کامیابی ہمیں نہیں مل پائے گی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج کے وقت میں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے اکثر طبقہ نوجوان، بالخصوص جو اسٹوڈینٹس ہیں، ہمارے کالجز کے بچے ہیں یا اسکول اور یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں، وہ سب سے زیادہ جو جڑے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو لوگ گند پھیلاتے ہیں اور جو وہاں پر غلط میسج لوگوں کو دیتے ہیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اگر ہمارے اپنے لوگ نہیں آئیں گے تو یقیناً وہ لوگ زیادہ گمراہی پھیلائیں گے اور لوگ ان سے جڑیں گے اور لوگ ان کے فالوور ہوں گے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں وہ لوگ سماجی اعتبار سے اچھی کہہ دیتے ہیں. میں آپ نے یہ سوال نہیں کیا لیکن اس کے اندر میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، جیسا کہ غامدی صاحب کا آپ نے نام لیا، غامدی صاحب ہیں، تو انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں کہ جو سماجی اعتبار سے اچھی ہیں، ان کو سراہنا چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن وہیں پر ان کے جو
غلط افکار ہیں اور جو ان کی غلط سوچیں ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تعریف سے لوگ ان سے متاثر ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ پھر ان کے فالوور بنیں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے زیادہ سے زیادہ فالوور بنائیں تاکہ صحیح سمت ان کو لایا جا سکے ان نوجوانوں کو, اور صحیح پیغام اور صحیح میسج ان تک پہنچایا جا سکے. میں اس کا قائل ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر فی الدارین. حضرت والا کی فکروں سے اور خیالات سے آپ مستفید ہو رہے تھے اور یہ موقع ہمیں ملا ہے, یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری اسی طریقے سے رہبری اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے. انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.